سفر کے مہینے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوئی بات آپ نے سن رکھی ہو، جیسے محرم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح ذوالحج کی فضیلت اور فضائل کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، رمضان تو خیر سب کو معلوم ہے، شوال میں عید بھی کی ہوگی، لیکن سفر کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے، کون سے عمل کا حکم ملتا ہے، اور اس کے بارے میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں کس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں؟ انہوں نے سن رکھا ہے کہ اس مہینے میں 313 یا اس سے زیادہ دفعہ سورۃ مزمل پڑھنی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں لوگ شادی وغیرہ نہیں کرتے، اور یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہوتا ہے، اور اس میں چنے ابال کر انہیں کھلائے جاتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، محلے میں بانٹے جاتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں ان کی طرف چلی جائیں اور ان کی ہماری طرف بھی آتی ہیں۔ آٹے کی گولیاں بنا کے، سنا ہے کہ 365 یعنی سال کے دنوں کے برابر، انگریزی سال کے دنوں کے برابر 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالی جاتی ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہوگی۔ اور کیا سنا اس مہینے کے بارے میں؟ 13 بہت منحوس عدد ہے اس مہینے کا، اور 13 تیزہ بھی اس کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ کس کتاب میں؟ لوگوں کی کتاب میں، کہ بہت سی ایسی باتیں عورتوں نے خود سے بنا رکھی ہیں، ایک دوسرے سے سن کے یا توہمات کا شکار ہو کے، جبکہ ان کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں۔ عام طور پر سفر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں بہت سی بلائیں اترتی ہیں، بہت سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی وقت یا زمانے یا دن ان چیزوں کو منحوس سمجھنے کا کہاں حکم دیا ہے؟ کیا ہمارے دین میں زمانے کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ زمانے کو منحوس قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا حدیث آتی ہے اس بارے میں کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں؟ وقت کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، میرا اور آپ کا، سب کا خالق اللہ ہے۔ ہر چیز اسی کی طرف سے آئی ہے، اور یہ جو دن رات ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ جب سے اس نے زمین آسمان بنائی ہے، چاند ستارے بنائے ہیں، جبھی سے اس نے دن رات بھی بنائے ہیں۔ یہ دن اور رات اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، یعنی دن کا وجود میں آنا، سورج کا چمکتے ہوئے سامنے آ جانا، اور سورج کا غروب ہو جانا، اور بالکل رات کا اندھیرا چھا جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ یہ سب کچھ اللہ کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، یعنی سب کچھ اس میں نظر آتا ہے، جبکہ اندھیرے میں یہ سب نظر نہیں آتا۔ اور یہ دن کی نشانی کو روشن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب، یعنی سال و ماہ کو معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے مل کر سال بنتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری ایک ضرورت تھی۔ تو گویا رات اور دن کی تبدیلی کی وجہ سے اور سورج کی وجہ سے ہمیں سالوں کا حساب کتاب پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس سے سال و ماہ کا حساب پتہ چلتا ہے، بلکہ اسلامی کیلنڈر چاند کے اندر آنے والی تبدیلیوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، کہ یہ سب کیا ہوتا ہے کہ چاند اتنا چمکدار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنے لگتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے ہلال طلوع ہو جاتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ چاند جو اللہ کی نشانی ہے یہ بھی لوگوں کو کیا بتانے کے لیے آیا ہے؟ اوقات، ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اتنا بڑا کیلنڈر، اتنی بڑی ڈیٹ رکھ دی ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے؟
ویسے تو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا، لیکن چاند کا مثلاً مہینے کی پہلی راتوں میں جلدی طلوع ہونا، پھر ایک خاص شیپ میں طلوع ہونا، جب باریک چاند ہوتا ہے تو آپ پتہ چل جاتا ہے یہ پہلی کا ہے. اگر کہیں شک ہو تو دوسرے سے پوچھ لیتے اچھا آج پہلی تاریخ ہے دوسری ہے، اور تھوڑی دیر میں آپ کلیئر ہو جاتے ہیں. چاہے آپ کو گننا نہ بھی آئے، چاہے آپ کو لکھنا نہ بھی آئے، لیکن وہ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں آج تاریخ کون سی. اسی طرح جب فل مون ہوتا ہے، پھر فل مون کے بعد گھٹنے لگتا ہے، پھر رات کے پچھلے حصے میں طلوع ہوتا ہے، پھر آخر بالکل سویرے ہوتے ہوتے پھر کچھ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور پھر نیا چاند طلوع ہوتا ہے، اور اس طرح مہینہ مکمل ہو جاتا ہے. تو اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے ہاں چاند کی تاریخوں سے حساب رکھا جاتا تھا، کیونکہ سورج کے مقابلے میں چاند کی تاریخیں زیادہ ایکیوریٹ ہوتی ہیں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سب کو نظر آتی ہیں. اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی کے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے کسی کی قسمت پہ کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کوئی نحوست شروع ہو جاتی، یا کسی خاص مہینے کے آنے سے کوئی انسان کی خوش قسمتی جاگ اٹھتی ہے. انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پہ نہیں، بلکہ کس پہ ہے؟ انسان کے اپنے عمل پر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں، تاکہ انسان اوقات معلوم کر سکے، سالوں کا حساب کر سکے، عبادت کے وقت خاص طور پہ معلوم کرے. اور جہاں تک مہینوں کی تعداد کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے کہ یہ 12 ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کے نام رکھے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے سب میں کامن دیکھی ہوگی، چاہے شمسی کیلنڈر ہو چاہے قمری کیلنڈر ہو، کوئی بھی ہو، سب میں کیا ہے؟ مہینے 12 ہی ہیں. کہیں محرم سفر ہے، اور کہیں جنوری فیبرری ہے، اور کہیں چیت بساکھ ہے، اور کہیں کچھ اور ہے. یہ نام مختلف ہیں لیکن عدد ایک ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدل نہ کرو، ایک دوسرے کی عزت جان مال کا خصوصی تحفظ کرو. اور خصوصاً اہل عرب کے ہاں یہ 4 مہینے اس لیے بھی حرمت والے تھے کہ ان 4 مہینوں میں ان کے ہاں مناسک حج و عمرہ ادا ہوتے. وہ کون سے 4 مہینے تھے؟ ان میں سب سے پہلے رجب تھا، جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے نکلتے، پھر ذیقعد، ذوالحج اور محرم. ان 3 مہینوں میں حاجیوں کے قافلے آتے، حج کرتے اور واپس جاتے. تو پورے اہل عرب کے ہاں ایک طرح سے کرفیو ہوتا، امن امان کا دور دورہ ہوتا. تو اس لیے یہ 4 مہینے بڑے اہم تھے ان کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اہمیت بتائی، اور ان میں کرنے کا کام کیا بتایا؟ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اور ان میں سے محرم کی پھر خاص فضیلت بتائی کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. سفر کے بارے میں ابھی میں آپ سے گفتگو کروں گی. اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی وجہ سے بہت مشہور اور معروف ہے، لیکن اس مہینے میں ہمیں کسی خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی. اسی طرح ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ان میں بھی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی، عام مہینوں کی طرح ہے. رجب حرام مہینوں میں سے ہے. شعبان، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے ہم نے شعبان میں آپ کو رکھتے ہوئے دیکھا. اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کیونکہ آسمان کی طرف انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس مہینے میں، انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں آخری طاق راتوں میں شب قدر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد شوال آ جاتا ہے جس میں عید کی جاتی ہے پہلی شوال کو، اور اس کے علاوہ 6 روزے رکھنے والے کے لیے اتنا اجر بتایا گیا، یعنی رمضان کے روزے جو پورے کر لے پھر 6 اور روزے شوال میں رکھ لے تو وہ ایسا ہے جس نے گویا سارا سال روزے رکھے.
کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے نا. تو 30 روزے 300 کے برابر ہو گئے، اور یہ 6 روزے 60 ہو گئے، تو 360 میں سال پورا ہو گیا، یعنی اجر کے اعتبار سے. شوال کے بعد ذیقعد ہے جو حرام مہینہ ہے، پھر ذوالحج ہے. ذوالحج کا پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت ہے. ان دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ باقی سال کی نیکیوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. اور اس عشرے میں ایک دن ایسا آتا ہے خاص، یعنی 9 ذوالحج کا، جس میں یقینی مغفرت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو واقعی سچے دل سے توبہ کر لیں، خصوصاً میدان عرفات میں. باقی سال کے مقابلے میں اس دن سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی گردنیں آگ سے چھڑائی جاتی ہیں، اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑا ہی بخشش کا یقینی وقت ہوتا ہے. اور باقی سارے مہینے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں معمول کیا تھا؟ ہر ماہ 3 روزے رکھنا ایام 20 میں. ایام 20 کون سے ہوتے ہیں؟ جب فل مون ہوتا ہے، 13، 14 اور 15. تو ایام 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزے رکھتے تھے، یا آپ نے کیوں روزے رکھنے کی تلقین کی؟ کیونکہ آپ نے تجربے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب فل مون ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں بہت اونچی اٹھ رہی ہوتی، اس میں مد و جزر ہوتا ہے. اسی طرح انسانی جسم میں بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مزاج پہ کچھ فرق پڑتا ہے، قسمت پہ نہیں، مزاج پہ. تو اس مزاج کے اندر اٹھنے والی لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ انسان کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے، دھیما کر دیتا ہے، اس کے مزاج میں ایک اعتدال لاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ماہ سفر میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں کسی عبادت کا حکم دیا، اور نہ ہی ہمیں کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر سکھائی. وہ تدبیریں جو ہم نے خود ہی اختیار کر لیں. تو اس لیے ہمیں اس مہینے کے بارے میں خصوصی طور پر پتہ ہونا چاہیے، اور پھر جو توہمات اور شگون اور جو غلط قسم کی باتیں ہم نے اس سے منسوب کر رکھی ہیں ان سب سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. جہاں تک سفر کے مہینے میں بلاؤں کے اترنے کا تعلق ہے تو اس قسم کی کچھ باتیں اور کچھ خیالات اہل عرب کے ہاں بھی پائے جاتے تھے، عربوں کے ہاں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہمارے دین میں تو کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن آخر پھر وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ کیوں لیا؟ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ سوال آتا نا آپ کے ذہن میں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سب کچھ؟ پھر اگر ہمارے دین میں نہیں ہے تو لوگوں کو یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ ہم اس مہینے کو منحوس قرار دیتے؟ کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی. تو اس کے بارے میں جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ 3 مہینے چونکہ حرمت والے تھے، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اہل عرب جنگ و جدل سے مکمل پرہیز کرتے تھے، الا یہ کہ وہ مہینوں کے نام بدل کر وہ نسی کا قانون کچھ جاری کر کے تبدیلی کر لیں. ادروائز یہ 3 مہینے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے، ہر طرف امن امان ہوتا تھا، اور وہ سفر کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جو ہی پابندی کھلے تو ہم نکلیں اور لوٹ مار کریں. لہٰذا جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار کے ارادے سے، جنگ و جدل کے ارادے سے، لڑائی جھگڑے کی خاطر کیا کرتے؟ اپنے گھروں سے نکل پڑتے، گھر ان کے خالی رہ جاتے. تو عربی میں سفر المکان کہتے ہیں گھر کے خالی ہونے کو. اور گھر کیوں خالی ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ کنبے قبیلے سارے مل کے اکٹھے ہو کے جنگ و جدل کے لیے نکل جاتے تھے. سخاوی ایک مشہور محدث اور ہسٹورین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایام اور مہینوں کے ناموں کے بارے میں جو باتیں مشہور ہو گئیں، وہ باتیں جو مہینوں اور دنوں کے ناموں کے متعلق مشہور ہیں کہ وہ نام کیوں ان کو وہ دیا گیا، یعنی کوئی خاص نام انہیں کیوں دیا گیا. تو وہ سفر کی بجائے تسمیہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عموماً ان لوگوں کے گھر خالی رہتے اور یہ لڑائی بھڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے. جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں سفر المکان، اور اس کی جمع اسفار ہے، جیسے جمل کی جمع اجمال. اب ان لوگوں نے جب عام طور پر دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل بہت ہو جاتے ہیں، گھروں میں بربادی ہو جاتی ہے، گھر خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا منحوس ہے کہ اس میں بڑی بربادی ہوتی. اب ان کی عقل ماری گئی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، ویران کیوں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے، انہوں نے اس مہینے کو قصوروار قرار دے دیا
قرآن پاک میں آتا ہے نا انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، ان کا دماغ کہاں سے گم جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نحوست کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. کیا معنی اس کا؟ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. گویا انسان کا نامہ اعمال کہاں ہے؟ خود اس کی اپنی گردن میں ہے. اور انسان کی نحوست کس میں ہے؟ اس کے اپنے کیے میں، اس کے اپنے عمل میں. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے نحوست باہر سے آتی ہے، یہ انسان منحوس آ گیا، یہ بلی کالی منحوس ہے، اس نے رستہ کاٹ دیا، اور یہ کوا بڑا منحوس ہے کالا، یہ بول پڑا، اور یہ فلاں عورت بیوہ ہے تو وہ بڑی منحوس ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں بیکار کی باتیں. نحوست باہر نہیں ہوتی، نحوست انسان کے اپنے اندر ہوتی، اور اپنے اندر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے. یہاں نحوست کے لیے لفظ طائر استعمال ہوا ہے. طائر عربی زبان میں طیر سے نکلا، طیر پرندے کو کہتے ہیں. طائر کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا. چونکہ اہل عرب کے اعتقاد میں جو نحوست تھی وہ بیرونی اسباب میں تھی، اور ان میں سے ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ فال لیتے تھے، پرندوں سے فال نکالتے. کیسے؟ مثلا ہم لوگ تو کہیں کوئی کام کرنا ہو تو استخارہ کرتے ہیں نا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، تو وہ پتہ کیا کرتے؟ کوئی پرندہ لیتے اور اس کو اڑا دیتے. اگر وہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو کہتے یہ سفر یا یہ کام ہمارے لیے بڑا ہی اچھا ہے، اچھا شگون لیتے. اور اگر وہ پرندہ اڑ کے بائیں طرف چلا جاتا تو بائیں طرف اڑ جانے کو پرندے کے کیا سمجھتے کہ یہ تو بڑا منحوس ہے کام، یہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں. تو اس لیے نحوست کے لیے لفظ پھر طائر استعمال ہونے لگا. بد فالی جس کو کہتے ہیں، برا شگون لینا، بیڈ اومن جس کو آپ بولتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان پہ واضح کر دیا کہ تم اپنی نحوست باہر نہیں اندر تلاش کرو. اے اہل عرب، تمہاری لڑائی جھگڑے نے تمہارے لیے اس مہینے کو منحوس بنا دیا. مہینہ منحوس نہیں، وقت میں خرابی نہیں، کسی دن میں خرابی نہیں. نحوست تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے، تمہارے گھروں کی ویرانی تمہاری اپنی جنگ و جدل کی وجہ سے. تو اصل سبب پہ غور کرو، اصل حقیقت پہ غور کرو. اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں، عام لوگوں کے لیے بھی کوئی دن یا جگہ یا انسان منحوس نہیں ہوتا. انسان کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے، اپنا رویہ اور اپنا اخلاق اور اپنا طریقہ ہوتا ہے جو دوسرے کو آپ کا دوست یا دشمن بنا دیتا ہے. اور پھر انسان اپنی غلطی کا تو اعتراف نہیں کرتا، دوسرے کو بلیم کرتا رہتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں بدفعلی کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ برا فعل اور یہ سب کچھ، اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں یا برا شگون لینے کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے. قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. مثلا گھر سے نکلنے لگا، آگے کالی بلی آ گئی، اس نے اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا، یا پھر یہ کہ اس سے بدفعلی لی اور گھر واپس آ گیا. میں تو نہیں جا رہا آج کام پہ، میں تو نہیں سفر کر رہا آج. کیوں؟ اس لیے کہ رستے میں بلی آ گئی. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا. اس لیے کہ کسی کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کسی طوطے کے پاس کچھ نہیں. وہ کہاں ہے؟ انسان کے اپنے اندر ہے. اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا اخلاق ہے، اس کا اپنا رویہ ہے کہ وہ کسی دوست کو دشمن بنا لیتا ہے یا دشمن کو دوست بنا سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ یعنی اگر واقعی زندگی میں ایسے شرک کر بیٹھے ہیں ہم، تو اب ہم لوٹیں کیسے اس سے؟ فرمایا کہ وہ یوں کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ. اے اللہ، تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں. یعنی اچھا شگون یا اچھائی اور برائی تیری ہی طرف سے آتی، قسمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، فائدہ اور نقصان تیرے پاس سے ہے.
کسی پرندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو اے اللہ تیری فعال کے بغیر کوئی فعال نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں. یعنی اگر تو نہ خیر دے تو کوئی خیر پہنچا نہیں سکتا، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے، یعنی اپنے دل سے وہ وہم نکال دے کہ بلی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا، یا فلاں انسان صبح صبح مجھے نظر آ گیا تو اب دن خراب گزرے گا اور کام نہیں ہوگا. نہیں، یہ خیال دل سے نکال دے اور اپنا کام کر لے، اپنا عمل بدل لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، 3 بار کیا؟ بدفعلی شرک ہے، بیڈ اومن شرک ہے، برا شگون